آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار ہر چیز نے کیا ہے، کنکریوں نے بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام کی مٹی میں، درختوں نے بھی کیا ہے۔ کوئی آتا ہے، اچھا میں آپ کو نبی مانوں گا، آپ اس درخت کو حکم دے کہ وہ آ جائے، وہ درخت آ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں آپ کی مٹی میں یہ کنکریاں گواہی دے دے، گواہی دے دیتی ہے۔ حتیٰ کہ ہرقل نے ایک دن اپنے پارلیمان میں ممبران پارلیمنٹ سے یہ کہا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے رات کو ستاروں سے اندازہ لگایا ہے، کیونکہ وہ علم نجوم کو بھی جانتا تھا۔ اسلام میں علم نجوم سے استدلال جائز نہیں ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سے استدلال کو دلیل سمجھتے تھے وہ بھی اس کے معترف ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے رات کو اندازہ لگایا، ختنہ کرنے والی قوم کے سردار یعنی نبی اب میرے قدموں کے نیچے اس زمین کا مالک بن جائے گا۔ اہل پارلیمنٹ اس بحث و تمہیس میں تھے ہی کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک آیا۔ یہ سن 7 ہجری کی بات ہے۔ جب اہل مکہ سے صلح ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے پھر مختلف ملوک اور بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے۔ ایک خط نبی علیہ السلام نے شاہی روم کے پاس بھیجا تھا۔ اس زمانے میں روم کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا خط آیا، اس نے اعتراف کیا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کا، لیکن بدبختی کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ نبی علیہ السلام کا خط کا بہت احترام کیا۔ وہ خط آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس جو ہے نا وہ روم کے دارالحکومت کے ماتحتی میں اس کا ایک صوبہ تھا۔ فرانس پہ روم نے، جس کو آج کل اٹلی کہا جاتا ہے، 51 سال قبل از مسیح قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں اپنے حکومت کا راج قائم کیا تھا اور یہ سلسلہ جاری رہا 476 تک، یعنی تقریباً 527 سال فرانس جو ہے یہ روم کے ماتحتی میں رہا ہے۔ اس کا بادشاہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے، یعنی ہر چیز نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے اور ناطق ہے اور گواہی دیتی ہے۔